اور پاکستان کے لیے بلوچستان لمبے وقت سے مصیبتوں کا سبب بنا ہوا ہے، کیونکہ بلوچستان کے لوگ پاکستانی سینا کے کرور رویے اور منمانے ویوہار سے ترست ہو چکے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، لگاتار ویرودھ پردرشن کے ذریعے بلوچ اب الگ دیش کی مانگ کر رہے ہیں۔ یہ پہلے کبھی نہیں آیا۔ What is motivating the بلوچ women؟ اس وقت جو میجر ایک تحریک ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی، یہ اس میں ایک مہرنگ بلوچ ہیں جو امرج کی ہیں، اور وہ ریاست کے خلاف اس وقت جسے کہتے ہیں نا مین آواز بنی ہوئی۔ لہٰذا 35 لوگ مارے گئے ہیں۔ گوادر کے اندر جو بلوچ یکجہتی کونسل کمیٹی ہے وہ جلسے کر رہی ہے۔ اس طرح مستونگ بلوچستان کے اندر بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ بلوچستان میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ یہ جو بلوچ یکجہتی کونسل ہے یہ لگی ہوئی ہے فوج کے خلاف۔ پاکستان کی سٹیٹ کو چیلنج کر رہی ہیں، رائٹس کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، انفورس ڈسپیرنسز کی بات کر رہی ہیں جنہیں جبری گمشدگیاں کہا جاتا ہے، اور فوج جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں they are basically the civilian face۔ ہیلو جے ہند دوستو، ایس پی نیوز 91 میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو جیسے کہ آپ نے کلپ کے اندر دیکھا کہ 50 لاکھ سے بھی زیادہ بلوچستانی جو ہیں سڑکوں پر ہیں اور وہ پاکستان کا ویرودھ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں وجہ کیا ہے کہ وہ اب اپنے الگ دیش کی مانگ کر رہے ہیں۔ کبھی پہلے اب آپ نے ایک کہاوت تو سنی ہوگی کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اب پاکستان کے حالات اتنے گمبھیر چل رہے ہیں فی الحال کے ٹائم میں، تو وہاں پر مہنگائی اتنی ہے، لوگ آٹے کی لائنوں میں لگ رہے ہیں۔ ادھر بلوچستان، افغانستان کبھی بھی وہاں پر حملہ کر دیتے ہیں، طالبان کبھی بھی وہاں پر دھماکے کر دیتا ہے۔ تو دوستو کچھ ایسے حالات، کیونکہ جو اس نے آتنکی پالے ہیں، جو اس نے آستین کے سانپ پالے ہیں، آج وہ اسی کو ڈس رہے ہیں۔ اب بلوچستانی جو لوگ ہیں وہ اپنے الگ دیش کی مانگ کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ ان کی جائز بھی ہے، کیونکہ اس نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اب جب انہیں پورے طریقے سے پروپر سویدھا نہیں ملے گی تو وہ اپنے الگ دیش کی مانگ کریں گے ہی کریں گے۔ تو دوستو اس پر اب پاکستانی میڈیا کا کیا ری ایکشن ہے، تو آئیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک ویو ہے، ریاست کا ایک ویو ہے کہ دیز آر پیپل بیسیکلی جو کہ سویلین فیس ہیں ان لوگوں کا جو پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کی پولیس کے خلاف، پاکستان کی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ لیکن کویسچن یہ آتا ہے کہ لارجلی یہ جو بات ہے یہ وہاں سے شروع ہوئی جب ایک خاتون جس نے چائنیز جو کنفیوشس سینٹر ہے کراچی میں، اس پہ چائنیز جو ایک وین تھی اس پہ سوئسائڈ حملہ کر دیا۔ وہاں سے یہ ایک بات چلی، معاملات مین جو خواتین کی اپرائزنگ نظر آتی ہے۔ اوورآل اگر بلوچستان میں دیکھا جائے تو تقریباً ایک انسرجنسی جو ہے وہ 2000 کے قریب چلی تھی، 2001 کے قریب چلی تھی، اور اصل میں تو جو بلوچستان کا مسئلہ وہ یہ ہے ڈس انفرنچائزمنٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ The people are not being represented properly, one, and then there are socio-economic grievances. So there is a disenfranchisement۔ پہلے یہ تاثر یہ تھا کہ بلوچستان جو ہے اس کے اندر جو جسے کہتے ہیں نا جو لوگ ہیں وہ پسند نہیں کرتے ایک اس کو وڈیروں کو، جو ٹرائبل لوگ ہیں ان کو، جسے کہتے ہیں نا یہ چیز جو ہے یہ ایک تاثر تھا۔ بعد میں یہ پتا چلا کہ ٹھیک ہے جی، جو بلوچ وڈیرے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو ادر دین بلوچ وڈیرے جو ہیں ہم نے کچھ دیکھا ہے کہ کچھ اور بھی ایسے گروپ ہیں جو مسئلے پیدا کرتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ لوگ جو سٹیٹ کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں، جو سٹیٹ کے ساتھ زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اینڈ دین سٹیٹ ان کو پیٹرنیج کرتی ہے، اور یہ جو اپنے آپ کو نظریاتی بلوچ کہتے ہیں،
یہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو انہوں نے پھر انسرجنسی شروع کر دی, ان کے لوگ مارے گئے اور بلوچ لبریشن آرمی بنا دی, بلوچ لبریشن فرنٹ بنا لی. پھر وہ کبھی ایران میں جا کے چھپ جاتے ہیں, وہ کبھی کہیں جا کے چھپ جاتے ہیں, پھر وہ پاکستان کی فوج پہ حملے کرتے ہیں. دیکھیں, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف, یہ کریج چاہیے ہوتی ہے جب آپ فوج یا پولیس کے خلاف بندوق اٹھائیں. اٹ مینس یو آر فائٹنگ اگینسٹ دا سسٹم. مطلب پیپل کانٹ ڈو اٹ, اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. اور یہ سارے کا سارا جو جسے کہتے ہیں نا, پاکستان کے اندر ایک کمیشن بھی بنا ہوا ہے کہ جی کمیشن آن انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیئرنسز کے اوپر, جس میں کہا جا رہا ہے کہ 300 ایکٹیو کیسز ہیں, لیکن جو بلوچ ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑی تعداد میں ہے. لیکن اب یہ جو خواتین ہیں, اور خواتین بلوچستان کے اندر نارملی کیونکہ ایک ٹرائبل ایریا ہونا یا یہ چیزیں ہونا, فوج خواتین باہر نہیں نکلی, لیکن اب نکل رہی ہیں, بڑی تعداد میں نکل رہی ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مہرنگ بلوچ ہیں, شی از اے ڈاکٹر, ان کے جو والد ہیں وہ بھی, ان کا بھی تعلق عسکریت پسندوں سے تھا, ہی واز کلڈ. اور اب وہ کہتی ہیں کہ میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں خواتین کے رائٹس کی بات کرتی ہوں, میں بلوچستان کے. تو ہوتا یہ ہے کہ نارملی ہمارے کلچر اینڈ ہمارے معاشرے کے اندر اگر خاتون جو ہے وہ ایک کمپین کو لیڈ کر رہی ہو تو پیپل ہیو اے سافٹ ہارٹ فار وومن, کہ جی خاتون ہے, اکیلی ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, یہ چیزیں. اینڈ دین نارملی کیونکہ خواتین لیڈ کرتے بھی نہیں ہیں تو اس لیے بھی لوگ جوائن کرتے ہیں. سو ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جی ظلم کیا جا رہا ہے, دوسرا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ خاتون باہر نکلے, پھر تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ دے آر ایجوکیٹڈ, پڑھے لکھے ہیں. تو یہ بھی ایک فیکٹر جو ہے وہ نظر آتا ہے. اب کل سے جو یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے یہ پروٹیسٹ کر رہی ہے حکومت کے خلاف, اور حکومت جو ہے ظاہری بات ہے ان کو روک رہی ہے, ٹھیک ہے. اور سننے میں آیا کہ اب یہ جو خواتین ہیں یہ کہ بلوچ قومی اجتماع, ٹھیک ہے, یعنی کہ بلوچ راج مچئی, یہ جو بلوچی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں, اور حکومت ان پہ جو ہے ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں لیکن ادھر جائیں جدھر آپ کو جگہ دی جاتی ہے. یہ کدھر پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ ادھر پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں جدھر سڑکیں بلاک ہوں, راستے بند ہوں, کاروبار متاثر ہو, اس طرح کی چیزیں. سو حکومت کا اور ان کا آپس میں اس چیز کے اوپر ایک ہے. اب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں, خواتین بڑی تعداد میں اکٹھی ہوئی ہیں, مرد بھی اکٹھے ہوئے ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں وہ رکاوٹیں عبور کر کے پہنچ گئے ہیں, وہ اپنی وہ رائٹس کی بات کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوشچن یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا وے فارورڈ ہے, ان بلوچ خواتین سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہے. آپ دیکھیں کہ جو بلوچستان کی جو ٹرائبل لیڈرز ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, اب مڈل کلاس لوگ اوپر آ گئے ہیں. پہلے ہوتا تھا بلوچستان کو اگر آپ نے بات کرنی ہے بلوچستان کے لوگوں سے then you have to talk to the tribal leaders, but now you don't have to talk to the tribal leaders because your tribal leaders and they are running the state, they are with the state and they are in power. جو اور وہ پاور میں آ جاتے ہیں الیکشن جیت کے. لیکن جب کہ آن دا کنٹریری اگر دیکھا جائے تو ابھی آپ یہ جو چیز ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو مڈل کلاس خواتین نظر آتی ہیں جو سڑکوں پہ آ گئی ہیں, جو آ کے پروٹیسٹ کر رہی ہیں, جو آ کے بول رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے. سو یہ جو تاثر ہے کہ یہ بیسیکلی یہ ایک تو یہ جو انفورس ڈسپیئرنسز ہیں, دوسرا ڈس انفرنچائزمنٹ ہے, تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں, یہ ان کے کلیمز ہیں, یہ وہ حکومت کے بارے میں یہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں. سو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے جو انفورس ڈسپیئرنسز کے حوالے سے جو کمیشن ہے وہ کہتا ہے 300 لوگ ہیں جو مسنگ ہیں. جو وائس آف فار بلوچ مسنگ پرسن ہے, ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, وہ کہتی ہے جی 7000 کے قریب کیسز ہیں پچھلے 20 سالوں کے اندر, ٹھیک ہے جی. اور اب کوشچن یہ ہے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں 300, وہ کہہ رہے ہیں 7000. کوشچن یہ ہے کہ چیزیں ایسے تو نہیں سالو ہوں گے.
چیزیں تو سالو ہوں گی, یو ول ہیو ٹو سٹ. لیکن اگر مہرنگ بلوچ یہ سمجھیں کہ وہ اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کے ریاست کے خلاف جو ہے وہ ایک ماحول بنائیں گی, تو وہ تو کامیاب ہو گئی ہیں. دیٹ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. لیکن اس وقت دیکھیں ایک بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے. ایک یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر خواتین